بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جعلی نظام میں اڑ جانا، دن رہ گئے نے تھوڑے، بہت ہی تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور اس جعلی نظام نے پھر سے اڑ جانا ہے اور اس کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کی تدفین بھی کسی نے نہیں کرنی، یہ گل سڑ کے گلیوں میں چلتا پھرتا رہے گا اور اس کا افسوس بھی کسی نے نہیں کرنا، اس کا والی وارث بھی کسی نے نہیں بننا، اور یہ دن زیادہ دور نہیں بلکہ بہت ہی قریب ہے، کیونکہ دن رہ گئے نے تھوڑے۔ آج 15 جنوری ہے اور صرف 5 دن کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آ جائیں گے اور اقتدار کے عالمی ایوان میں انتقال اقتدار ہو جائے گا۔ بائیڈن انتظامیہ، پریزیڈنٹ بائیڈن بشمول اپنے تمام اہلکاروں کے چلے جائیں گے اور اس طریقے سے جو طاقت کا توازن حق میں تھا، جعلی نظام ہمارے جعلی نظام کے حق میں تھا، جو بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے، پریزیڈنٹ بائیڈن کی وجہ سے، وہ سارے کا سارا طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور وہ طاقت کا توازن جسے بیلنس آف پاور کہتے ہیں پالیٹکس کی زبان میں، اور وہ سب کا سب چلا جائے گا پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور عمران خان صاحب کے حمایتیوں کی طرف، اور عمران خان کے مخالفین 20 جنوری کے بعد انتہائی کمزور ہو جائیں گے اور اس کے اثرات ہم ابھی سے دیکھنا شروع ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں بہت زیادہ برق رفتاری سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، جسے مذاکرات کا نام دیا گیا ہے، مذاکراتی کمیٹیوں کے ذریعے، یہ ایک فریب نظر ہے، دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل یہ ہے مذاکرات ہیں، اصل مذاکرات جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہوں گے، اور وہ میری چھٹی حص کہتی ہے کہ وہ ہو رہے ہیں اور بہت ہی باریک بینی سے ہو رہے ہیں، بہت ہی سکریسی سے ہو رہے ہیں، اور جزیات طے کی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی تصفیہ ہو جائے اور فیس سیونگ مل جائے اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو فیس سیونگ چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور کچھ آنے والی ہیں، تو ذرا خبروں کی طرف چلتے ہیں، باقی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ توشہ-خانہ 2 چل رہا ہے، یہ توشہ-خانہ 2 نہیں بلکہ پتہ نہیں کون سا نمبر ہے، تو اس میں بالآخر کل جو ہے وہ ایک راز کھلا، اور وہ راز یہ تھا کہ سول گواہ جو ہیں وہ نہیں مل رہے جاندار قسم کے، تو اس کی جگہ جو گواہان لائے جا رہے ہیں وہ لائے جا رہے ہیں جی فوجی افسران، جی ہاں، فوجی افسران کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہے، وٹنس باکس میں لایا جا رہا ہے توشہ-خانہ 2 میں، اور آئندہ سماعت پر جو 2 گواہان کے نام دیے گئے ہیں ان میں ایک سابق سیکرٹری ہیں، ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد صاحب، انتہائی نفیس آدمی ہیں، اور دوسرے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ہیں کرنل رحمان صاحب۔ تو محمد احمد صاحب بریگیڈیئر احمد کے نام سے یہ انتہائی نفیس آدمی ہیں، تو ان کو آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے باقاعدہ طور پہ ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، کیونکہ یہ گھر سے نکلے تھے اور جی ایچ کیو میں گئے تھے اور پھر یہ واپس نہیں آئے تھے، یہ فوج کی تحویل میں رہے اور ان کو کافی عرصے تک، کافی دنوں تک فوج کی تحویل میں رکھا گیا۔ اس دوران ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف گواہی دینی ہے، شاید میری اطلاع ہے کہ آج کل یہ میجر جنرل ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی کیریئر ان کا بے داغ ہے، اور اس وقت جب یہ پروموشن ان کی ہونے والی تھی تو اس وقت ان کو تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی پروموشن ہو گئی ہے، مجھے کنفرم نہیں، لیکن میرا زیادہ چانسز ہیں کہ ان کی پروموشن ہو گئی ہے میجر جنرل کے طور پہ، تو انہیں ایک تو گواہ کے طور پہ لایا گیا ہے، اور دوسرا کرنل رحمان صاحب کو جو کہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو بھی لیک کی گئی تھی، اور شاید اسی تناظر میں ان کو جو ہے وہ وٹنس باکس میں لایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کیا جا رہا ہے جی، کوشش کی جا رہی ہے، پریشر بدستور رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب پہ، اور دوسرا القادر ٹرسٹ کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ ابھی تک نہیں آ سکا، اب 17 جنوری رکھی ہوئی ہے، تو 17 جنوری کو دیکھیں کہ کون
किसकी तबीयत खराब होती है और जज साहब जो है वो कमरा अदालत में पहुंच पाते हैं या नहीं, ये कहना अभी कुछ कबल अज वक्त होगा। तो 20 जनवरी आ रही है जनाब, 20 जनवरी जैसे जैसे आ रही है तो मामलात जो हैं वो तेजी से बदलते जा रहे हैं। बहरहाल कल एक और खबर आई और वो 26 नवंबर के हवाले से मुकदमात थे और बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी दरखास्त जमानतें दायर की गई थी और 13 अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक उनकी जमानतें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। 13 मुकदमात में जो कि 26 नवंबर के हवाले से दर्ज थे और अदालत ने 5-5 हजार रुपए मुचल्लकों के इव्ज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की गई और पुलिस को कहा है कि रिकॉर्ड लेकर हाजिर हों आइंदा समात पर। जज थे ताहिर अब्बास सिपरा साहब और वकील थे खालिद यूसुफ चौधरी जो कि बुशरा बीबी की तरफ से आए थे। इस दौरान कल बुशरा बीबी के और जज साहब के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला भी हुआ और उन्होंने कहा, उनकी इस तरीके से भी जमानतें भी हुई और बुशरा बीबी के साथ कुछ जुमलों का तबादला भी हुआ और बुशरा बीबी ने जज साहब से कहा कि हमारा आपकी अदालतों पे निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ चुका है। तो बहरहाल जज साहब ने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की और कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपको रिलीफ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि कानून मौजूद है लेकिन निज़ाम इंसाफ जो है वो हमारा तबाह बर्बाद हो चुका है और वो इंतकाम पे चल रहा है, इंसाफ पे नहीं चल रहा। बहरहाल अगली जो खबर है जी वो है मुज़ाकरात, जिसे मैं कहता हूं कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने बिल आखिर कह दिया कि जो मामलात हैं जी, हमसे हमारी बिसात और हमारी औकात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबात रखे, क्योंकि जो हम कर नहीं सकते वो हमारे सामने मुतालबात ना रखे जाएं। तो कल टीवी प्रोग्राम में थे तो राना साहब ने खुलकर बता दिया कि जनाब हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये टीवी पे आके सिर्फ बयानियां बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हाथ पांव बंधे हुए हैं, बल्कि ये फुल प्रेशर डाल रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब पे और फौजी क़यादत पे कि जनाब आपने किसी भी सूरत में इमरान खान से डील नहीं करनी और इमरान खान साहब को कोई रियायत नहीं देनी। बुशरा बीबी के साथ भी और इमरान खान साहब के खिलाफ भी वो भरपूर तरीके से, और इसका इजहार मरियम नवाज साहिबा बरमला कर रही हैं, जबकि इनके जो माउथ पीस हैं, इनके रहनुमा हैं, वो उनके वजीर मुशीर वो बाकायदा तौर पे आके, कल मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी देखें 9 मई के हवाले से अगर इनको माफ कर दिया गया तो फिर इसके बाद बहुत बड़ा हमला कोई और भी हो सकता है। तो इस तरीके से कहा है। जवेद लतीफ साहब खास तौर पे तो जो इनके अपने खास लोग हैं उनको मैदान में उतारा हुआ है। राना साहब जो हैं वो दो धारी तलवार हैं, वो एक तरफ सारा मलबा फौजी क़यादत पे डाल देते हैं और दूसरी जानिब चुप करके निकल जाते हैं साइड से होके। लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि इमरान खान को छोड़ा जाए, इमरान खान के साथ मामला तय किए जाएं और फौज, मिलिट्री लीडरशिप इमरान खान के साथ सुलह करे, ये वो नहीं चाहते। इसलिए वो प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। जो हमारे पास खबर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और हमारे पास जो खबर है जनाब वो यही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इस बात का एहसास और इदराक हो चुका है, जो कि अच्छी बात है, खुशाइंद इत्तला है कि उनको इस बात का एहसास हो चुका है और एहसास दिलाया जा चुका है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो स्टक हो चुका है, पाकिस्तान की हर फील्ड में तरक्की जो है वो रुक गई है। इसलिए इस लड़ाई को, इस तनाव को ख़त्म करें। इंटरनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है एक्सटर्नल प्रेशर से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर का जो पाकिस्तान के अवाम है वो किसी भी सूरत में इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो एक गैर यकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास पैदा हो चुका है
اور وہ بہت زیادہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، جو کہ الارمنگ سچویشن ہے۔ تو لہٰذا باہر کا پریشر جو آنا ہے 20 جنوری کے بعد وہ اچھا خاصا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ 20 جنوری کے بعد جو ہماری فوجی قیادت پہ پریشر آنا ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور شاید اس پریشر کو برداشت نہ کر سکیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے، اور پھر اس وقت ہماری فوجی قیادت کے پاس یا عاصم منیر صاحب کے پاس آپشن بڑے محدود ہوں گے۔ یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے مشورہ ہے، فری آف کاسٹ مشورہ ہے کہ 20 جنوری سے پہلے عمران خان کے ساتھ معاملات طے کر لیں، اور جو بھی راستہ آپ کا آپس میں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ بنتی ہے تو وہ بنا لینی چاہیے، اور جاتی عمرہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جاتی عمرہ کی اب اقتدار کے عالمی ایوانوں میں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، اور جس کی امید وہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ شاید کراؤن پرنس محمد بن سلمان کوئی ہیلپ آؤٹ کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس معاملے میں شریف فیملی کی بہت زیادہ کوئی مدد کر سکیں، کیونکہ امریکہ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے، وہ اطلاعات ساری کی ساری اپوزٹ ہیں موجودہ رجیم کے، تو لہٰذا بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے معاملات طے کیے جائیں۔ پھر ایک اور پازیٹیو اطلاع جو ہے وہ اطلاع ہے جی کہ پشاور میں جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب گئے تھے، تو وہاں پہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور محسن نقوی صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو محسن نقوی صاحب کا ساتھ ہونا اور عاصم منیر صاحب کا وہاں پہ موجود ہونا، اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، پچھلا ولاگ میں تفصیل سے کر چکا ہوں اس بارے میں، جو تفصیل سے اس میں عاصم منیر صاحب کا جو خاص طور پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور پھر ISPR کی طرف سے ہائی لائٹ کر کے کہا گیا کہ اس کو ذرا چلانا ہے، اور وہ چل رہی ہے، اور وہ ہے مفاہمت کی طرف قدم، مفاہمانہ قسم کی وہ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں غلطیوں کا اعتراف کا ذکر ہے، اور اس میں آگے بڑھنے کا ذکر ہے، پاکستان اور صرف پاکستان کا ذکر ہے، اور یہ سارا کچھ، اور اس میں سارے کا سارا جو ملبہ ہے جہاں عاصم منیر صاحب نے وہ بیرون ملک عناصر پہ ڈال دیا ہے، اور جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں ان پہ ڈال دیا ہے۔ اب جو پاکستان کے اندر لیڈرشپ موجود ہے PTI کی، اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ پہلا موقع ہے۔ تو لہذا لگتا یہی ہے کہ پشاور میں جنرل عاصم منیر صاحب کا وزٹ، اور ان کے ساتھ تھے محسن نقوی صاحب، وہ کافی میننگ فل تھا، کافی فروٹفل ہو سکتا ہے، اور کیونکہ معاملات کافی الجھے ہوئے ہیں، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور تجربے کی روشنی میں جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس پہ کتنا ٹائم لگے گا یہ اب مہینے نہیں لگیں گے، ہفتوں کی بات ہے، ہفتوں اور دنوں کی بات ہے، مہینوں کی بات اب نہیں رہی۔ تو لہٰذا جاتی عمرہ کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنا سامان جو ہے وہ، اگر انہوں نے کو پنگا شنگا لینا ہے تو پھر سامان پیک کر لیں، اگر پنگا نہیں لینا، سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر آرام سے بیٹھیں، ان کی حفاظت کی جائے گی، کیونکہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، جو میرے پاس اطلاعات ہیں۔ تو بہرحال فی الوقت اتنا ہی جی، یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک طرف پریشر بڑھا رہے ہیں ہمارے فوجی قیادت اور حکومت، کیونکہ دوسری جانب عمران خان صاحب بھی پریشر فل رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی رعایت نہیں کروں گا، اور اپنی پارٹی کو بھی کہا ہے کہ رعایت کے بارے میں مت سوچیں، فی الحال فل ڈوز دیں، میرا موڈ لڑنے کا ہی ہے، میں اس طریقے سے کمپرومائز کر کے نہیں آؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، خبریں اچھی ہیں، میری اطلاع کے مطابق اچھی خبریں ہیں، اور کب میٹریلائز ہوتی ہیں، کب میچور ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل وقت ہوگا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔